دیکھیں قادر، جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں ظہیر احمد کیس میں آج مغویہ سے ملاقات کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے ملزم ظہیر احمد کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی مغویہ سے جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں ملاقات کی جائے، کیونکہ مبینہ طور پر آپ کو یہ علم ہے کہ اس کی شادی ہوئی تھی، اور اس شادی کے حوالے سے تاحال کسی کورٹ نے ابھی تک کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا ہے کہ آیا وہ شادی جو ہے وہ قانونی تھی یا غیر قانونی تھی، تاہم اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، اور اسی وجہ سے ملزم ظہیر کی جانب سے ایک درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی ملاقات کرائی جائے، جس پر عدالت نے کہ جو سرکاری وکیل ہیں اور مدعی مقدمہ کے وکیل ہیں ان کو نوٹس جاری کیے ہیں 13 اگست کے لیے، اور کہا گیا ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر اپنا جو جواب ہے وہ عدالت میں جمع کرائیں، اس حوالے سے کہ ملزم کو مغویہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اسی کورٹ نے ہی ایک آرڈر پاس کیا تھا جس میں عدالت نے شیلٹر ہوم انتظامیہ کو یہ حکم دیا تھا کہ اس عدالت یا پھر اور کوئی کمپیٹنٹ کورٹ کی اجازت کے بغیر نہ تو کسی کو مغویہ سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اور نہ ہی اس کی جو کسٹڈی ہے کہیں اور منتقل کی جائے گی، اور اسی آرڈرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم کی جانب سے ایک درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے، جس پر عدالت نے سرکاری وکیل کو نوٹس جاری کیے ہیں 13 اگست کے لیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کون کون سی درخواستیں ہیں جس پہ سماعت ہونی ہے؟ کیا ایم این او کی درخواست اسی پہ بھی جو دلائل ہو چکے ہیں، کیا دوبارہ اس پہ ملزم کے وکیل دلائل دیں گے؟ اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں، مین کیس بھی 13 اگست کو عدالت نے جو ہے وہ فکس کر رکھا تھا، جس میں عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ کیس کا جو ضمنی چالان ہے وہ عدالت میں جمع کرائیں۔ میڈیکو لیگل کی کہانی ٹرائل کورٹ کی حد تک تو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بھی تفتیشی افسر کی درخواست مسترد کر دی تھی، جس کے بعد مدعی مقدمہ نے اس آرڈر کے خلاف ایک اپیل دائر کی تھی، جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کی عدالت نے اسے مسترد کر دیا تھا، اور جورسڈکشن کے پوائنٹ کے اوپر، اور اس فیصلے کے خلاف ابھی تک میری معلومات کے مطابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا گیا، لہٰذا میڈیکو لیگل کے حوالے سے تو کوئی آرگومنٹس اب نہیں ہوں گے میرے خیال میں، اور صرف ضمنی چالان جو ہے وہ کیس کے تفتیشی افسر نے جمع کرانا ہے، اور اس کے علاوہ جو 164 کوئی آرگومنٹس اب نہیں ہوں گے میرے خیال میں، اور صرف ضمنی چالان جو ہے وہ کیس کے تفتیشی افسر نے جمع کرانا ہے، اور اس کے علاوہ جو 164 مغویہ کا ریکارڈ کرانے کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی تھی وہ بھی ملزم ظہیر کی جانب سے دائر کی گئی تھی، ایک درخواست وہ ہے، ایک ضمنی چالان ہے، اور آج ایک تیسری درخواست دائر کی گئی ہے جس میں مغویہ سے ملاقات کے لیے استدعا کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت 13 اگست کو کیا احکامات جاری کرتی ہے ملزم ظہیر کی درخواست پر۔ اچھا اسی دن تفتیشی آفیسر بھی اپنا حتمی چالان جو ہے پیش کریں گے؟ بالکل، عدالت نے گزشتہ سماعت پر بھی ان کو مہلت دی تھی، کیونکہ ان کی جانب سے یہ عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ مدعی مقدمہ نے مغویہ کے میڈیکل طبی معائنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس وقت جو ہے اس پر کوئی آرڈر نہیں ہوا تھا، وہ تو بعد میں 12 بجے کے بعد عدالت نے اس پر آرڈر کیا تو وہ عدالت نے مسترد کر دی، تو یقیناً تفتیشی افسر کی جانب سے چالان عدالت میں جمع کرائے گا جو ضمنی چالان ہے کیس کا، اور پروگریس رپورٹ ایک پہلے ہی جمع ہو چکی ہے، جس میں اس پروگریس رپورٹ کے مطابق 27 ملزمان کے نام جو ہے وہ کالم 2 میں رکھے گئے تھے۔ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف شواہد نہیں ملے، اور محض جو ہے وہ 7 ملزمان کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ کیس چلایا جائے، جس میں 2 ملزمان ظہیر اور شبیر جو ہیں وہ ضمانت پر رہے ہیں، عبوری ضمانت پر ہیں، 2 ملزمان جیل میں ہیں جس میں نکاح خواہ غلام مصطفیٰ اور گواہ غلام اصغر شامل ہیں، جبکہ 3 ملزمان کو جو ہے مفرور قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ضمنی چالان میں پولیس کتنے ملزمان کو نامزد کرتی ہے، کتنے ملزمان کا نام کالم 2 میں رکھتی ہے، کتنوں کو مفرور قرار دیتی ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی 13 اگست تک کا انتظار کرنا پڑے گا کہ تفتیشی افسر کی جانب سے کیا چالان جمع کرایا جاتا ہے۔ ضمانت تو 17 تاریخ کی ضمانت کی جو ہے تاریخ الگ سے؟ بالکل، جو ملزمان جو ضمانت پر رہے ہیں، ملزم ظہیر اور شبیر، ان کی بیل کنفرمیشن پہ بھی آرگومنٹس ہوں گے۔ چالان میں اب دیکھنا پڑے گا کہ پولیس کون سی سیکشنز جو ہے وہ لگاتی ہے، اس کے بعد ان کی بیل کنفرمیشن پہ 17 اگست کو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آرگومنٹس ہوتے ہیں، اور عدالت نے وہ بیل جو ہے وہ انٹرم بیل جو ہے کنفرم کرے گی یا پھر وہ منسوخ کرے گی۔ ضمانت منسوخ ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ملزمان کو یا تو گرفتار کیا جاتا ہے یا پھر وہ
ہائی کورٹ سے جا کر اپنی دوبارہ ضمانت کرا لیتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ عبوری ضمانت میں عدالت جو ہے وہ اس کی کنفرمیشن کرتی ہے یا نہیں.